بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب جن کا نام سراج الدین تھا، جو کہ ایف سی کالج لاہور میں پڑھایا کرتے تھے، مسلمان تھے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ بعد میں 1897 میں وہ جب قادیان تشریف لائے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر انہوں نے اپنے عقائد سے رجوع کیا۔ حضور کے ساتھ قادیان میں رہ کر وہ نمازیں بھی پڑھتے رہے۔ البتہ جب وہ واپس لاہور تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے دوبارہ عیسائیت اختیار کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 4 سوالات لکھ کر بھیجے اور ان کا جواب ان سے چاہا۔ حضور نے سراج الدین کے ان 4 سوالوں کا جواب لکھ کر انہیں بھیجا اور ساتھ ہی ان سوالوں کے جوابوں کو شائع بھی کر دیا، جو کہ جون 1897 میں کتابی صورت میں شائع ہوئے، اور اس کتاب کا نام ہے سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کا جواب۔ ناظرین، اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائی عقائد پر مبنی سوالات کا جواب کس رنگ میں دیا، کون کون سے مضامین آپ نے اس میں بیان فرمائے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم نصیر احمد صاحب انجم اور مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں۔ کالوں صاحب، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ سراج الدین صاحب نے جو سوالات بھیجے اور اپنے ان عیسائی نظریات کے بارے میں جو سوالات مبنی تھے، سب سے پہلا ایک نظریہ جو ان کا بنیادی ہے وہ تو یہ تھا کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے اور وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا، اور ان گناہوں سے بچانے کے لیے یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے اپنی صلیب پر قربان ہو کر گویا کہ بنی نوع انسان کو گناہ سے پاک کیا۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے میری یہ گزارش ہے کہ گناہ دراصل ہے کیا، اور گناہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ حقیقی طور پہ وہ کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں گناہ کی فلسفی پہ بڑے لطیف انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ گناہ خدا تعالیٰ سے بے تعلقی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ تو جب گناہ کا وجود خدا سے بے تعلقی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا ہوگا کہ اس بے تعلقی کو دور کر کے خدا سے تعلق پیدا کر لیا جائے۔ حضور اس کی مثال دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جس طرح ایک درخت وہ اپنی سرسبزی اور شادابی کے لیے اس بات کا محتاج ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہو، اس کی جڑ ڈھکی رہے، ننگی نہ ہو، اور وہ جڑ اپنی بقا کے لیے، اپنی سرسبزی اور شادابی کو برقرار رکھنے کے لیے زمین سے پانی چوستی رہے، تو اس درخت کو پتے بھی لگیں گے، پھول بھی لگیں گے، پھل بھی لگیں گے، اور اس کی سرسبزی برقرار رہے گی۔ فرمایا یہی کیفیت انسان کی خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے محفوظ رہنے کی ہے۔ فرمایا اس کے 3 طریقے ہیں جس کے نتیجے میں انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ ایک یہ کہ دل میں خدا کی محبت پیدا کرے، جیسے درخت کی جڑ زمین میں لگی رہے تو وہ درخت قائم رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پہلا مرتبہ محبت کا ہے کہ انسان اپنے دل میں خدا کے بارے میں ایک یقین پیدا کرے، ایک محبت اور پیار کا تعلق پیدا کرے، اور ہر چیز پہ خدا کے وجود کو، خدا کی رضا کو مقدم سمجھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دوسرا طریق گناہوں سے بچنے کا وہ استغفار ہے۔ استغفار عربی زبان کا لفظ ہے جو غفر سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں دبانا اور ڈھانکنا، اور استغفار کے لفظ میں یہ مفہوم شامل ہے دبانے کی خواہش
کسی چیز کو ڈھانکنے کی خواہش۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنے ایمان کی جڑوں کو دبائے رکھنے کی اور ڈھانکے رکھنے کی خدا کی بارگاہ میں خواہش کرتا رہے تو یہ اس کیفیت کے ساتھ مشابہ ہے کہ ایک درخت کی جڑیں ننگی ہونے سے بچائی جائیں، ان کے اوپر مٹی دے کر انہیں دبایا جائے تا وہ ننگی نہ ہوں، محفوظ رہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تیسرا طریق گناہوں سے بچنے کا وہ توبہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کے ساتھ، نیک کردار کے ساتھ معصیت کے حجابوں سے اپنے آپ کو باہر نکالے اور خدا کی جانب قدم بڑھائے۔ فرمایا کہ توبہ محض زبان کی نہیں، توبہ کا کمال تو نیک اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمام نیکیاں یہ توبہ کی تکمیل کا ذریعہ ہے، جن کے ذریعے انسان خدا کا قرب پاتا ہے، خدا سے قریب ہوتا ہے، اس سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ دعا ہے، یہ بھی توبہ کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ دعا کے ذریعے بھی انسان خدا کے قرب کا متلاشی ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ کیفیت وہ ہے، اس توبہ کی کیفیت کو ہم درخت کی اس کیفیت کے مشابہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کی جڑیں زمین سے تزلل کے ساتھ پانی کھینچتی ہیں، پانی چوستی ہیں، اپنی غذا کو وہاں سے حاصل کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ درخت وہ اس پہ بہار آتی ہے، اس کی سرسبزی برقرار رہتی ہے، اس کو پتے بھی لگتے ہیں، اسے پھول بھی لگتے ہیں، اسے پھل بھی آتے ہیں۔ اگر اس کے درخت کی جڑیں زمین سے اکھڑ جائیں، تعلق ٹوٹ جائے تو درخت خشک ہو جائے گا۔ اس کی جڑیں ننگی ہو جائیں، اس کی حفاظت کا انتظام نہ رہے، زمین سے پانی نہ چوسیں تو اس درخت میں خشکی پیدا ہو کر بے تعلقی کے نتیجے میں اس کی ٹہنیاں بد شکل ہو جائیں گی، پتے اس کے جھڑ جائیں گے، اس کی سرسبزی ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا یہی کیفیت انسان کی ہے کہ جب گناہ کا وجود خدا سے تعلق ختم ہونے کے نتیجے میں ہے تو اس کا علاج کیا ہے کہ خدا کے ساتھ انسان اپنا پختہ اور مضبوط تعلق پیدا کر لے۔ نصیر صاحب، جیسا کہ عیسائی صاحبان جو ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت یسوع مسیح جو ہیں وہ گناہ گاروں کے لیے انہوں نے قربانی دی، تو یہ اصول جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ثابت کیا ہے کہ ان کا یہ اصول جو ہے فاسد ہے، یعنی غلط ہے؟ یہ جی، عیسائیوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ گویا یسوع مسیح کا صلیب پہ مر جانا یہ گناہوں کا علاج ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل سے اس کا جائزہ لیا ہے اپنی اس کتاب میں، فرمایا کہ جس طور سے بھی اس کو دیکھیں یہ فاسد ٹھہرتا ہے۔ اگر نظام عدل پر اس کو پرکھیں تو اس کے لحاظ سے بھی یہ خلاف عقل ہے کہ زید گناہ کرے تو بکر جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، زید کے گناہوں کی سزا اس کو دے دی جائے۔ تو عدل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ پھر اگر روحانی فلسفی کے لحاظ سے دیکھیں تو فرمایا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ گناہ کیا ہے، تو فرمایا گناہ ایک زہر ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان خدا سے الگ ہو، خدا کی محبت، خدا کی اطاعت، خدا کی یاد اس کے دل سے ختم ہو جائے۔ تو اس لیے اس کا علاج تو تبھی ممکن ہوگا جب یہ چیزیں اس میں پائی جائیں گی۔ تو اگر اس کے بجائے کوئی دوسرا آدمی خودکشی کر لے، اپنی جان ختم کر لے، تو یہ چیزیں تو ایک انسان میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے روحانی فلسفی کے لحاظ سے بھی گناہ کا یہ علاج فاسد ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق عیسائی نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے لعنتی قربانی قبول کی۔ فرمایا کہ لعنت کے مفہوم پر غور نہیں انہوں نے کیا۔ لعنت کہتے ہیں اس مفہوم کو یا اس حالت کو جب ایک انسان خدا سے دور ہو جائے، خدا اس سے دور ہو جائے، اس کا دل خدا سے دور، وہ خدا سے دور، خدا اس کا دشمن، وہ خدا کا دشمن، خدا کی ناراضگی کا مورد، یہ جب مقام کسی کو حاصل ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ اس پہ لعنت پڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کا ایک نام لعین بھی آتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، عیسائیوں نے ایک طرف حضرت مسیح علیہ السلام کو کہتے ہیں خدا اور خدا کا بیٹا ہے، اور دوسری طرف اتنا یہ مقام گراتے ہیں ان کا کہ ان کو کہتے ہیں کہ لعنت
کا مقام انہوں نے حاصل کیا، اور گویا ان کا دل خدا سے برگشتہ، خدا سے دور ہو گیا اور خدا کی ناراضگی کا مورد بنا۔ تو لعنت کے مفہوم کے لحاظ سے بھی انہوں نے یہ غلط قدم کیا ہے۔ حضور نے بڑے درد کے انداز میں یہ فرمایا کہ عیسائیوں کو یہ بہتر تھا کہ وہ اپنی نجات نہ حاصل کرتے اور سارے اپنے لیے دوزخ قبول کر لیتے، بجائے اس کے کہ ایک پاکیزہ انسان کے لیے انہوں نے یہ تذلل اور غلط مقام جو ہے وہ انہوں نے قبول کیا۔ ایک بات حضور نے یہ بیان فرمائی کہ یہ تعلیم جو اب عیسائی پیش کرتے ہیں، کیا یہ یہودیوں کو دی گئی ہے؟ ان کی تورات میں اس کا کوئی سرا ملتا ہے، اس کا نشان ملتا ہے؟ فرمایا جب ہم اس نظر سے تورات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم وہاں کوئی نشان نہیں پاتے۔ ہم نے یہود کے علماء کو خطوط لکھے ہیں اور ان کی چٹھیاں ہمارے پاس ہیں، انہوں نے کتابیں بھی ہمیں ایسی بھیجی ہیں اور صاف انکار کرتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس لعنتی قربانی کی ہرگز تعلیم نہیں دی گئی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو نجات کی تعلیم دی گئی ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، نیک اعمال کرنا، خدا نے جو پابندیاں لگائی ہیں ان کا احترام کرنا۔ تو فرمایا کہ یہی خدا کا قاعدہ نظر آتا ہے کہ نجات کی تعلیم ایک ہی ہونی چاہیے، یہ تو نہیں کہ ایک وقت کے لوگوں کے لیے نجات کی طریقہ اور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہو، ایک دوسرے وقت میں اس کو بدل دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تورات، انجیل اور قرآن میں خدا تعالیٰ نے ایک ہی طریقہ مقرر کیا ہے نجات کے لیے، اور وہی ہونا چاہیے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ اب سارا اس کا نتیجہ ایک یہ ہے کہ مسیح نے یہ قربانی دی، اب اس کے نتیجے میں فائدہ کیا ہوا؟ قربانی اس لیے دی تھی کہ گناہ مٹ جائیں، تو کیا گناہ مٹ گئے ہیں؟ اس نظر سے اس کا جائزہ لیا جائے تو پھر بھی یہ فاسد ٹھہرتا ہے، کیونکہ گناہ نہیں مٹے۔ واضح مثالیں اس کی موجود ہیں۔ عیسائیوں کا ایک یہ بھی نظریہ ہے کہ جب یہ یسوع مسیح نے کفارہ دیا ہے، قربانی ادا کی ہے، تو پرانے جو انبیاء تھے وہ بھی اس قربانی پر ایمان لائے تھے، تو اب حضرت داؤد علیہ السلام کا جو حال بائبل پیش کرتی ہے اس کے مطابق تو اس کفارے نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، ان کے گناہ نہیں مٹے، کیونکہ ان کے گناہ بڑے ہی شرمناک انداز میں بائبل میں بیان ہیں۔ ان کی طرف نعوذ باللہ زنا منسوب کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک آدمی کو قتل کر کے اس کی بیوی کو اپنے قبضے میں رکھنے کا الزام ہے، مال کھانے کا الزام ہے۔ تو یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ اس کفارے نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ پھر اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے جو حواری تھے، ان کا نقشہ جو انجیل نے پیش کیا ہے وہ بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ کفارے نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ یہ حواری وہ تھے جن میں سے ایک یہودا اسکریوتی تھا جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو 30 روپے کے عوض پکڑایا، اور پھر پطرس کے متعلق یہ لکھا ہے کہ اس نے 3 دفعہ حضرت مسیح پہ لعنت کی۔ تو گویا ان لوگوں کو بھی کفارے نے کوئی فائدہ نہیں دیا، ان کے گناہ بھی نہیں مٹے۔ پھر آج کا یورپ دیکھیں، وہ سب سے بڑھ کر گناہوں کی اماج گاہ بنا ہوا ہے، جتنی شراب نوشی اور دوسرے گناہ وہاں پہ ہوتے ہیں دنیا بھر میں نہیں ہوتے، اور وہ اکثر ان میں سے عیسائی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں کہ گناہ مٹے نہیں۔ ایک عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ گناہ مٹے تو نہیں اس طور پر، لیکن گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضور نے اس شک کا بھی جائزہ لیا ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بھی بات صحیح نہیں لگتی اور خلاف عقل ہے کہ کھلی چھٹی مل گئی ہے کہ گناہ جو مرضی کرتے جاؤ وہ بخشے جائیں گے، تو یہ تو سارے معاشرے میں فساد برپا کرنے والی بات ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ یہی پولوس کو بھی کھٹکی بات کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی، چنانچہ اس نے یہ لکھا ہے کہ یسوع کی قربانی صرف پہلے گناہ کی تھی، اور دوبارہ اب کوئی یسوع جو ہے وہ مصلوب نہیں ہوگا۔ فرمایا اب اس پر دیکھیں تو پھر وہ تمام جو حضرت داؤد کا ابھی نقشہ پیش ہوا ہے وہ سارے انہوں نے تو کئی دفعہ گناہ پہ گناہ کیا، تو لہٰذا وہ اس کفارے سے کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکے۔ اور اسی طرح حضور نے خود سراج الدین عیسائی کی مثال دی کہ دیکھیں آپ کو بھی اس کفارے نے کوئی فائدہ نہیں دیا، آپ نے پہلے بپتسمہ لیا اور اس کے بعد دوبارہ آ کے پھر دوسرا گناہ کیا کہ یہاں اسلام قبول کیا، میرے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، تو گویا یہ اس کفارے نے آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا، کیونکہ آپ نے پھر دوبارہ گناہ کر لیا، اور دوسری دفعہ کے گناہ کے لیے پولوس کہتا ہے کہ یہ کفارہ علاج نہیں ہے۔ لہٰذا کسی بھی طور سے اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ گناہوں کا علاج یہ قربانی نہیں بنتی۔ شکریہ جی۔ کرے کوئی اور بھرے کوئی گناہ انسانوں نے کیے اور سزا مسیح کو مل رہی ہے، یہ بڑی عجیب بات خلاف عقل ہے کہ جی مسیح نے بڑی محبت کا سلوک پیش کیا اور بڑی قربانی کی، انسانوں کے گناہ اٹھا لیے۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر گناہ ہم نے کیے اور قربان مسیح ہو گیا، وہ انسان جس نے گناہ کیا
اس کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوئی؟ دیکھیں، اگر ایک انسان بیمار ہے، درد سر میں مبتلا ہے، اور کوئی انسان اس کی محبت اور غمخواری میں پتھر اٹھا کے اپنے سر پہ مار لے، تو اپنے سر پہ پتھر مارنے سے اس بیمار کی تو درد نہیں ہٹے گی۔ اس بیمار کی ہمدردی یہی ہے کہ وہ سبب جس کے نتیجے میں اسے درد سر ہوئی، اس سبب کو دور کیا جائے، اسے مناسب دوا دی جائے۔ ایک غریب ہے، نادار ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں، اور ہم اس کی اس بے بسی کو دیکھ کر اپنے مکان کو آگ لگا دیں، اپنے پیٹ پہ چھری مار لیں، تو اس کا مکان بن جائے گا؟ کیا اس کی بے بسی کا سامان ہو جائے گا؟ یہی کیفیت مسیحی دوستوں کے کفارے کے عقیدے کی ہے۔ بھئی علاج تو وہ ہونا چاہیے کہ جس کو بیماری لگی گناہ کی، اس بیماری کا علاج کیا جائے، یہ نہیں کہ اس بیچارے کو تو کچھ نہ دیا دلایا جائے، اسے تو کوئی دوا نہ دی جائے، اس کے وجود میں، اس کے کردار میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، اور ایک بے گناہ وجود، ایک پاک وجود وہ اپنی جان قربان کر دے، اسے کیا فائدہ؟ کل صاحب، عیسائی صاحبان جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، سچی پاکیزگی انسان کو وہ تو کفارے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور گناہ سے بھی تبھی پاک ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ان کے کفارے پر ایمان لائے۔ تو اس کا حضور نے کیا رد فرمایا؟ امرتسر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہندوستان کے پادریوں کے ساتھ 15 دن مباحثہ ہوا۔ وہاں پر یہی مسیحی پادریوں کی طرف سے جو ان کے نمائندے تھے، پادری عبداللہ آتھم صاحب، انہوں نے یہی تصور پیش کیا کہ مسیح علیہ السلام کی صلیبی قربانی نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ انہوں نے اپنے کاندھے پہ ہمارے گناہوں کو لاد لیا۔ حضور نے اس پر ان پہ سوال پیدا کیا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں، انسان ابتدا سے ہی گناہوں میں ملوث ہے، تو اگر گناہوں سے بچنے کا اور دلوں میں پاکیزگی پیدا کرنے کا ذریعہ کفارے پر ایمان ہے، اور صلیب پہ خدا کے بیٹے کی جان کا قربان ہونا ہے، تو پھر جب گناہوں کی ابتدا ہوئی، اس وقت خدا نے اپنا بیٹا کیوں نہ بھیجا؟ ان کو گناہوں سے پاک کرنے کا خدا نے کیا طریقہ کار پیش کیا ان کے سامنے؟ تو پادری صاحب نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ تمام انبیاء اس عقیدے پر ایمان رکھتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا، خدا کا پیارا بیٹا مسیح آئے گا، وہ صلیب پہ اپنی جان قربان کرے گا، اور ہمارے گناہوں کی سزا وہ خود برداشت کرے گا، ہم گناہوں کی سزا سے بری ہو جائیں گے۔ اس پر حضور فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ بات درست ہے کہ تمام انبیاء اور تمام گزشتہ اولیاء وہ کفارے کے عقیدے پہ ایمان رکھتے تھے، حضور نے فرمایا کہ اچھا، اگر وہ سارے کے سارے اس کفارے کے عقیدے پہ ایمان رکھتے تھے، تو جیسا کبھی نصیر صاحب نے مثالیں پیش کیں، حضور فرماتے ہیں کہ مسیحی پادری ہر دم یہ واویلا کرتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے یہ زناکاری ہے، یہ ناپاکی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیں، وہ مسیح علیہ السلام جن کا نسب نامہ یہ بیان کیا گیا کہ وہ داؤد کی اولاد ہے، اور پادری دن رات یہ کہتے ہیں کہ جی پیشگوئیاں تھیں کہ داؤد کے خاندان میں سے ایک بیٹا آئے گا، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنی بائبل کے بیانات کے مطابق اس بات پہ غور کریں کہ اگر داؤد علیہ السلام جس کی نسل میں سے مسیح علیہ السلام کا وجود ظہور پذیر ہوا، انہوں نے ایک سے زیادہ بیویاں کی، 100 بیویاں کی، تو اگر ایک سے زیادہ بیویاں کرنیاں مسیحی پادریوں کے خیالات کے مطابق ناپاکی اور زناکاری ہے، تو پھر کفارے پہ ایمان لانے نے داؤد علیہ السلام کو تو پاکیزگی عطا نہیں کی عیسائیوں کے خیال کے مطابق۔ اور پھر بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ صاحب انہوں نے ایک جرنیل کی بیوی ہتھیالی، اسے قتل کروا دیا،
اور اسے اپنی بیویوں میں شامل کر لیا، اس سے شادی کر لی۔ یسوع کی نانیاں، ان کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ وہ زناکار تھی۔ تو اگر مسیح کے حواری بائبل اناجیل بھری پڑی ہیں، انہوں نے مسیح کا انکار کیا، مسیح پہ لعنت ڈالی اور قسم کے گناہوں کو انہوں نے ارتکاب کیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں پادری دیکھیں، عوام اگر سمجھیں کہ ان کا ایمان کچا ہے، پادری جو دن رات کفارے پہ ایمان کا پرچار کرتے ہیں، وہ تو ایمان کی کان بن چکے ہیں، ان کے گناہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو اگر کفارے کے عقیدے نے گزشتہ افراد میں بھی اور ہمارے زمانے کے کفارے کا پرچار کرنے والے پادریوں کے دلوں میں بھی پاکیزگی پیدا نہیں کی، انہیں گناہوں سے چھٹکارا نہیں دلایا، تو یہ کہنا کہ کفارہ پاکیزگی پیدا کرتا ہے، یہ بات قابل قبول نہیں۔ فرمایا کہ دیکھو یورپ ہے، پادری کہتے ہیں کہ صاحب سارا یورپ کفارے پہ ایمان رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کفارے پہ ایمان گناہوں سے بچاتا ہے تو آج پوری دنیا میں یورپ میں بدکاری اول نمبر پہ ہے، زناکاری ہے، شراب خوری ہے، دیوسی ہے، یورپ اس میں اول نمبر پہ ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ہمارے اندر فلاں بڑا نیک ہے، فلاں بڑا شریف ہے، فرمایا اس قسم کی مثالیں ہر قوم میں پائی جاتی ہیں کہ ہر قوم میں بعض افراد فطری طور پہ بڑے بھلے مانس ہوتے ہیں، شریف النفس ہوتے ہیں، اور بعض افراد فطری طور پہ بڑے ہی شرارتی، بڑے شریر، بڑے دیوس ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس کا مذہب کے ساتھ تعلق نہیں، ہر مذہب میں ہر قوم میں نیک اور بد دونوں قسم کے افراد پائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو مذہب کا منصب کیا ہے۔ مذہب کا منصب یہ نہیں کہ انسان کے فطرتی قوا کو تبدیل کر دے، بھیڑیا کو بکری بنا کے دکھائے۔ مذہب کا مقصود یہ ہے کہ جو انسان کو فطری قوا عطا ہوئے خدا کی جانب سے، ان کو صحیح استعمال کے بارے میں ہدایات دے، انسان کی راہبری کرے کہ ان قوا کو کس انداز سے استعمال کرنا ہے۔ تو دیکھنا یہ چاہیے ہمیں کہ کسی مذہب کی ہدایات کے نتیجے میں ایسے افراد جن کے دلوں میں محبت، عجز، انکسار کے جذبات تھے، رحم کے جذبات تھے، انہوں نے ان ہدایات پہ کیسے عمل کیا، اور اس مذہب نے انہیں ان جذبات کو کس طرح استعمال کرنے کی رہنمائی کی۔ ایسے افراد جن کے دلوں میں طبعی طور پہ غصہ، جوش کی کیفیت ہے، غضب کے جذبات پائے جاتے ہیں، سختی اور درستی کے جذبات پائے جاتے ہیں، ان کے ان فطری قوا کو ان کے مذہب نے کس انداز سے استعمال کرنے کی رہنمائی کی۔ تو اصل مذہب کا منصب یہ ہے کہ اس نے انسان کے فطری قوا کو استعمال کرنے کے لیے موقع اور محال کے مطابق کیا ہدایات دیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیں مسیحی وہ اس میدان میں میرے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھیں، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک انسان بظاہر بڑا بھلا مانس ہو، بہت شریف ہو، ہم سمجھیں کہ شاید اس کی زندگی بڑی پاک ہے، بڑا نیک ہے، بڑا راست باز ہے، لیکن اندر سے وہ پکا منافق ہو، دنیا دار ہو، دھوکہ باز ہو، ریاکار ہو، اور ہم اس کے محض ظاہری حالات کو دیکھ کے اس کی پاکیزگی کا اقرار کر لیں۔ فرمایا پاکیزگی وہ ہے، پاک زندگی وہ ہے جس کی شہادت خدا دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم نے پاک زندگی کی علامات بیان کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا کی نگاہوں میں اعلیٰ درجے کے پاک باز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کے ذریعے خوارق، بڑے بڑے عجیب خدا کی طرف سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، انہیں پیش از وقت خدا تعالیٰ غیب کی خبریں بتاتے ہیں، ان کے ساتھ محبت و پیار کا سلوک کرتے ہیں۔ فرمایا کہ انجیل بھی حقیقی ایمانداروں کی علامات بیان کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں عرصہ ہو گیا، میں نے عیسائیوں کے بالمقابل اشتہار چھاپے کہ دیکھو پاک زندگی میں میرے ساتھ عیسائی مقابلہ کر کے دیکھ لیں، تا دنیا اس بات کی آزمائش کر لے کہ عیسائی جو کہتے ہیں کہ ہم نے عیسائیت پہ عمل کیا، ہمارے اندر پاکیزگی پیدا ہوئی، وہ انجیل کی بیان کردہ ایمان، حقیقی ایمان کے پھل اور اس کی نشانیاں اپنے وجود میں دنیا کو دکھائیں، اور قرآن کریم کے بیان کردہ پھل، قرآن کریم کے بیان کردہ نشانات جو حقیقی ایمان کے ثمرات ہیں، وہ میں اپنے وجود میں دکھاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس قسم کی قرآن کریم کی پیش کردہ علامات والے افراد ہر صدی میں اسلام میں پیدا ہوتے رہے،
اور آج ان علامات کا نمونہ دکھانے کے لیے میرا وجود ہے۔ تو میرے ساتھ اس بات میں، دعاؤں کی قبولیت میں، غیب کی خبریں بتانے کے اور خوارق کے اظہار میں میرے ساتھ عیسائی مقابلہ کر کے دیکھ لیں، لیکن کوئی بھی مسیحی پادری اس علامات جو روحانی ایمان کی علامات ہیں اس میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جزاک اللہ۔ نصیر صاحب، جیسا کہ یہ کفارے کے بارے میں ساری یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو جس طرح کا یہ نظریہ یا تصور قربانی کا یا محبت کا، جس کو یہ ثابت کیا ہے کہ یہ تو ایک قسم کا لعنتی تصور ہے، اس طرح کا نظریہ یا اس سے بہتر کوئی طریق نجات کے بارے میں اسلام نے بھی کوئی پیش کیا ہے؟ جی، اسلام نے جو طریق نجات کا اور قربانی کا پیش کیا ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید کی کئی آیات سے حضور نے استدلال فرمایا ہے۔ مثلا قرآن مجید فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر جان کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ تو عیسائیوں نے جو اس کے بالکل الٹ بات کی کہ تمام بنی نوع انسان کا بوجھ ایک جان اٹھا لے، تو قرآن بالکل اس کی حمایت نہیں کرتا، بلکہ اس کی بجائے یہ عقل کے مطابق تعلیم دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن مجید اس بارے میں کہتا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو شخص اپنی تمام قوتیں اور تمام صلاحیتیں خدا تعالیٰ کے لیے وقف کر دے اور پھر نیکی پر کمر بستہ ہو جائے، نیکی پر گامزن رہے، نیک اعمال بجا لاتا رہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور یہ اجر اس کے قرب کا اجر ہوگا۔ خدا تعالیٰ ان کو اپنا قرب بخشے گا، ان کی نجات کے سامان کرے گا، اور ان کو پھر کوئی خوف پیدا نہیں ہوگا۔ تو اسلام نے یہ تصور پیش کیا ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے، جس کو دوسری جگہ قرآن مجید میں استقامت کہہ کر بیان کیا گیا ہے۔ شروع میں سورہ فاتحہ کی آیت میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت والا راستہ عطا فرما۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی جو استقامت کی وضع ہے کہ کس طرح کی استقامت ہوگی، وہ ہمیں اس کی علت غائی سے پتہ لگتی ہے کہ جس کے لیے وہ چیز تشکیل دی گئی ہے۔ تو فرمایا انسان کی جو علت غائی پہ ہم غور کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خدا کی اطاعت میں لگا رہے۔ تو لہٰذا انسان کے لیے استقامت یہ ہوگی کہ وہ اپنی تمام اعمال اس طرف موڑ دے، اپنی تمام قوتیں اس طرف موڑ دے کہ وہ خدا تعالیٰ کا مطیع بنا رہے، خدا تعالیٰ کے آستانے پر جھکا رہے۔ تو اس کی تعلیم دی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ایسے اعمال ہمہ وقت کرتے رہیں کہ وہ رستہ پا لیں جس کے بعد پھر خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ انعام یافتہ گروہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرتا ہے۔ تو یہ اسلام نے تعلیم دی ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ اس کی مثال قانون قدرت کے عین مطابق ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح پہلے سوال کے جواب میں محترم کالو صاحب فرما رہے تھے کہ ایک درخت ہے، وہ پیوستہ ہوتا ہے زمین سے، اور اس کی شاخیں زمین سے پانی جذب کرتی ہیں تو وہ سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ تو اسی طرح کا قانون اسلام کہتا ہے کہ پہلے ایک انسان خدا تعالیٰ کے اندر صدق و صفا اور صبر کے ساتھ پیوست ہو جائے، خدا تعالیٰ کے ساتھ مکمل طور پر اپنا آپ فنا کرے، اور اس کے بعد پھر توبہ اور استغفار سے وہ خدا تعالیٰ کا پانی، خدا تعالیٰ کا جو ربانی پانی ہے وہ جذب کرے، تو اس کے نتیجے میں اس کے گناہ مٹیں گے۔ تو اسلام نے یہ علاج تجویز کیا ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ کالو صاحب، ایک دوسرا سوال یا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کا مقصد اگر توحید کی طرف ہی بلانا تھا تو یہود جو ہیں وہ توحید کے قائل تھے، تو ان کے ساتھ پھر اسلام نے لڑائیاں یا جنگیں وغیرہ جو ہیں وہ کیوں کی ہیں؟ بات یہ ہے کہ بے شک ابتدا میں بے شک یہودیوں سے لڑائیاں ہوئیں اور دوسرے کفار سے بھی لڑائیاں ہوئیں، لیکن وہ لڑائیاں انہیں جبراً دین میں داخل کرنے کے لیے نہیں تھی۔ لڑائیوں کی ابتدا اہل اسلام کی طرف سے نہیں ہوئی، بلکہ مخالفین کی طرف سے ہوئی، اور اہل اسلام نے مجبوراً اپنے دفاع میں لڑائیاں کی۔ چنانچہ 13 برس تک ان کفار نے مسلمانوں کو ایذا دی اور ایذا دینے والوں کی امداد کی، حتیٰ کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مسلمان صحابہ کرام
وہ ان کے مظالم سے، ان کی ایذاؤں سے لاچار ہو کر مکہ کی بستی سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے۔ یہ کہنا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں اس لیے خاموش رہے کہ اپنے پاس فوج اتنی نہیں تھی، جب مدینے جا کر فوج مہیا ہو گئی، جنگ کے سامان میسر آ گئے، تو پھر صبر کی روش کو چھوڑ کر جنگوں کا سلسلہ شروع کیا، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کفار مکہ جمع ہو کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے جلاوطنی کا فیصلہ نہ کرتے، یا آپ کو تمام قبائل کے افراد مل کر یکدم آپ پہ حملہ کر کے آپ کے قتل کا متفقہ منصوبہ نہ بناتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم از خود مکہ سے مدینہ چلے جاتے اور پھر وہاں پہ جنگی تیاری کرتے، تو کسی حد تک مخالفین یہ اعتراض کرنے کے حقدار تھے۔ لیکن یہاں تو یہ کیفیت نہیں۔ پھر دیکھیں ہوا کیا کہ جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان کفار کے مظالم سے تنگ آ کر اپنی جان، اپنا ایمان بچانے کے لیے مکہ کو چھوڑ کے چلے گئے، دوسرے علاقے میں جا آباد ہوئے، تو وہاں پر بھی انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، مسلسل شرارتیں کرتے رہے۔ اور جو سب سے پہلی جنگ ہوئی بدر کے میدان میں، اس وقت پہ دیکھیں کہ کون سی فوج حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئی تھی، جس کے بال بوتے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تمام کفار، یہود، نصارہ، لاکھوں انسانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اس سب سے پہلی لڑائی میں کل 313 مسلمان تھے جو بدر کے میدان میں جمع ہوئے، اور وہ بھی اکثر نو عمر، نا تجربہ کار تھے۔ اگر جنگ کا منصوبہ از خود بنایا جاتا تو عقل یہ کہتی ہے کہ ایک انسان صرف 313 افراد کے سہارے پر لاکھوں کروڑوں انسانوں کے بالمقابل جنگ کا طبل بجا نہیں سکتا۔ عقل اس بات کا فتویٰ نہیں دیتی کہ چند 100 افراد کو لے کر ایک انسان لاکھوں انسانوں کے بالمقابل صف آراہ ہو جائے۔ اگر آپ اپنے منصوبے سے جنگوں کا اعلان کرتے، جنگوں کا آغاز کرتے، تو لاکھوں انسانوں کے بالمقابل جنگی عزائم رکھنے کے لیے کم از کم 30-40 ہزار افراد کی فوج ضرور تیار کرتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ تو اس صورتحال میں آپ کا لاکھوں انسانوں کے بالمقابل چند 100 افراد کو لے کر نکل پڑنا یہ بتاتا ہے کہ وہ لڑائیاں مجبوری کی حالت میں تھیں، محض خدا کے حکم سے تھیں، اپنے دفاع کے طور پر تھیں، کہ جب دشمن چڑھ آیا فوجیں لے کر تو اب کیا کرتے۔ تو یہ مجبوری کی لڑائیاں تھیں، اپنے دفاع کی خاطر انہیں جبراً دین میں داخل کرنے کے لیے لشکر کشی یا ملک گیری کی حوث کے نتیجے میں نہیں تھی۔ آپ دونوں بزرگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس کتاب کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ کچھ مزید سراج الدین صاحب کے سوالوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ آپ کو یہ زحمت دیں گے۔ تو ناظرین کرام، سراج الدین صاحب کے سوالوں کے جوابات جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے، اس کا کچھ حصہ آپ نے آج سماعت فرمایا۔ کچھ مزید ان صاحب کے سوال اور حضور کے جوابات ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔